هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کرم ہے، اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور اسلوب بتائے. ہماری ہر ضرورت کی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں بنائی، نازل فرمائی. ہماری رشد و ہدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. ان تمام انبیاء پر درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں. خصوصاً بالخصوص آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. آج کے خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے ہماری زندگی ایک عظیم امتحان. ہر مومن جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ دنیا میں امتحان دینے کی حیثیت سے بھیجے گئے. وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. جس طریقے سے ایگزام کا ایک مقررہ ٹائم ہوتا ہے، امتحان کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں جو ایک بڑا امتحان ہم دینے کے لیے آئے ہیں، اس کا بھی ایک ٹائم ہے، اس کا بھی ایک پیریڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی سے متعلق الگ الگ حساب سے لوگوں کو ٹائم دے رکھا ہے. اور یہ امتحان کب تک کے لیے ٹائم ہے؟ ہم جو دنیا میں امتحانات دیتے ہیں، کسی اسکول میں پڑھنے والے طالب علم، کسی کالج، کسی یونیورسٹی یا کسی مدرسے کا طالب علم آپ پوچھیں، ان کا جو ایگزام ہوتا ہے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے منیمم. کم سے کم 2 گھنٹے تو ٹائم ملتے 2 گھنٹوں میں پوچھے جانے والے تمام سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی 2 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں، ایگزامینر آتا ہے، کاپی چھین لیتا ہے، ممتحن آتا ہے، کاپی لے لیتا ہے. لیکن دنیا میں چانس ہے نا، پھر بھی رعایت ہو سکتی ہے کہ دنیا ہے، دنیا کے لوگ ہیں، اس میں جو قوانین بنتے ہیں اس میں ہیر پھیر بدلاؤ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے امتحان لینے والا ایگزامینر اس کے دل میں ترس آ جائے، لائٹ کا آخری جملہ بچا ہوا ہے، سوال بھی آخری ہے اور سوال کے جواب کا آخری ٹکڑا ہے، چلو 10 منٹ دے دیتے ہیں. ہوتا ہے، سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے بھائی کسی ایگزامینر کے دل میں ترس آ جائے، کسی کونے میں ایک درد وسا ہو، رحم کا مادہ ہو، وہ رحم کرتے ہوئے ٹائم دے دے، مہلت دے دے کہ چلو بھائی 10 منٹ اور دیتا ہوں، تم بچے ہوئے سوالات کے جوابات لکھ لو. او میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کے امتحان ہے جہاں ایگزامینر ہو سکتا ہے سخت دل ہوتے ہوئے بھی ہمیں کچھ مہلت دے دے. لیکن جو امتحان ہم دنیا میں دینے کے لیے آئے ہیں، اس امتحان کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، بلکہ ہماری پوری زندگی دے رکھا ہے. اے میرے بندو، میں نے تمہیں امتحان کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے، لیکن تمہیں 2-3 گھنٹے کی مہلت نہیں دے رہا ہوں. تم
تمہاری زندگی کے آخری لمحے تک تمہیں ٹائم دے رہا ہوں، زندگی کے آخری وقت تک تمہیں ٹائم دے رہا ہوں، آخری وقت تک تم اس ایگزام کی پوری تیاری کر لینا، اس امتحان کے پورے سوالات کے جوابات لے کر کے آنا۔ ہر آدمی اپنی عمر کا محاسبہ کرے اور یہ سوچے کہ اس نے اپنی عمر کے مطابق اللہ کے ہاں پوچھے جانے والے سوالات کے کتنے جوابات انہوں نے تیار کیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے، جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی جینے کا مقصد بتایا اور بتا دیا، اے لوگو تمہاری زندگی ایک امتحان ہے، تمہارے لیے زندگی اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ تم اس دنیاوی زندگی میں آزمائے جاؤ، تمہارا امتحان ہو، تمہارا ایگزام ہو، اور ایگزام میں پاس کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ علم اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا مقام دے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ قبضہ قدرت کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو تمام چیزوں پر قادر ہے، کوئی چیز اسے مجبور نہیں کرتی ہے، تمام چیزوں پر اسی کا کنٹرول اور اسی کا اختیار ہے۔ اب دیکھیں مقصد بتایا، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ قرآن کا ایک نقطہ بتانے کے لائق ہے، لیکن جمعہ بڑا مختصر وقت اس میں ہوتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں رہتا ہے، اسی لیے اختصار سے بتانا پڑتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حیات سے پہلے جو موت کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس میں بھی ایک بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے، حیات سے پہلے موت کا جملہ، موت کا لفظ کہہ کر کے بندوں کو بتا دیا، اے میرے بندو تمہیں میں تمہاری زندگی تو عطا کر رہا ہوں، لیکن تم اپنی موت کو کبھی فراموش نہ کرنا، تم اپنی موت مت بھول جانا، تم اپنا انجام کبھی اپنے سامنے سے الگ نہ ہونے دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا ذکر کیا تو سب سے پہلے موت کا ذکر کیا کہ وہ ذات جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے اکثر عملا نہیں کہا کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، رجب میں الگ عمل ہے، رجب کے کنڈے ہیں، محرم میں کھچڑا ہے، شعبان میں حلوہ ہے، اعمال بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اعمال کی کثرت نہیں چاہتا، زیادہ اعمال اللہ کے یہاں معتبر نہیں۔ اللہ چاہتا ہے وہ اعمال جو تم اے میرے بندو میرے پاس لے کر کے آؤ، وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے اعمال ہونے چاہیے۔ چلیے لیبلوکم جو آزمائش سے متعلق ہے اس سے کچھ بات کر لیتے ہیں، پھر اس پر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری پوری زندگی اللہ کی قسم آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ایمان والے آئے، ان کی زندگی آپ پڑھیں، سبق آموز ہے ان کی زندگیاں، پڑھیں، سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ ایمان کے بدولت کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ایمان کے بدولت ہمیں آزمایا جاتا ہے، ایمان کے بدولت ہمارے اوپر ہر طرح کی آزمائش اور امتحانات آتے۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا بھی مقصد یہی بتایا، اے میرے بندو تمہیں جو زندگی ہم نے دی ہے، موت و حیات کا جو یہ سسٹم ہم نے بنایا ہے، موت و حیات کا سسٹم بنا کر تمہیں ایک مقرر
تمہیں ہم نے مہلت دی ہے اے میرے بندو لیبلوکم تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں ایکم احسن عملا تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. زیادہ عمل کی اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں. اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا ایکم اکثر عملا اے میرے بندو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے او میرے بندو زیادہ عمل نہیں میرے بتائے ہوئے طریقے پر اچھا عمل کر کے آؤ وہی اعمال اللہ کے یہاں میرے پاس معتبر ہوگا وہی اعمال میرے پاس مقبول ہوں گے. اعمال بہت سارے ہوں یہ میٹر نہیں کرتا ہے اعمال اچھے ہیں یا نہیں یہ میٹر کرتا ہے. سورہ کہف کی آخری آیت پڑھیے انما انا بشر مثلکم یوحا الی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات کہلائی جا رہی ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر کہ اے لوگوں میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں تمہاری طرح انسان ہوں. انما یوحا الی بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا نبی ہوں. تم اللہ کے نبی اور تم اللہ کے رسول نہیں ہو. لیکن انسانی اعتبار سے جس طرح میرے دو ہاتھ ہیں تمہارے بھی دو ہاتھ ہیں جس طریقے سے میرے دو پیر ہیں تمہارے بھی دو پیر ہیں اس طریقے سے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو جسے اس بات پر یقین ہو کہ اسے مر کر ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس جا کر دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب پیش کرنا ہے جنہیں اس بات پر ایمان و یقین ہو فلیعمل عملا صالحا وہ اچھا عمل دنیا کے اندر کر لے وہ نیک عمل کر لے. اچھے عمل کے لیے یہ کنڈیشن بتائی جا رہی ہے فلیعمل عملا صالحا وہ اچھا عمل کرے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرائے. بتا دیا اچھے عمل کی کنڈیشن کیا ہوگی. اچھے عمل ہونے چاہیے اللہ کے بتائے طریقے پر اچھے عمل کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کیا مطلب اچھے عمل تبھی کارگر ہوں گے جب آدمی کے پاس ایمان ہوگا اور جب ایمان آ جائے ایمان آنے کے بعد آدمی شرک سے محفوظ رہے شرک سے بچتا رہے. ورنہ اعمال لے کر تو بہت سارے آئیں گے قیامت کا دن ہوگا لوگ دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ غاشیہ میں اس طرح نقشہ کھینچا هل اتاک حدیث الغاشیہ. او میرے بھائیوں جمعہ کی ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے لیکن ہم پوری زندگی یہ دیکھ نہ سکے کہ اس سورت کا میسج کیا ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پیغام کیا دیا ہے اپنے بندوں کو اس دن کے ہولناک مناظر سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کی کوشش کی ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وہ لوگوں اے سامعین کیا تمہیں اس ڈھانپنے والی اس ڈھانپ لینے والی قیامت کے بارے میں خبر پہنچی ہے. حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ جس دن بہت چہرے ذلیل ہوں گے بہت سارے چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے ڈرے ہوئے ہوں گے سہمے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ جو بہت زیادہ عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. عمل کی بات آئی تھی زیادہ عمل نہیں زیادہ عمل تو لوگ لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ چہرے اللہ کے غضب سے اللہ کے غصے سے اس دن ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے ذلیل و رسوا ہوں گے. کس وجہ سے ان کے پاس اعمال نہیں ہوں گے. نہیں اعمال تو اتنے زیادہ ہوں گے. اللہ فرماتا ہے ناصبہ عمل کر کے وہ تھکے ہوئے ہوں گے اور تھکاوٹ کے اثرات ان کی پیشانیوں پر نمایاں ہوں گے. عاملۃ ناصبہ وہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. اعمال تو ہوں گے لیکن قرآن و حدیث کے مطابق ان کے اعمال نہیں ہوں گے. عمل کرتے ہوئے عمل صالح کرتے ہوئے ضروری ہے
بتائے ہوئے ہی اچھے اعمال کریں اپنی مرضی سے، یا وہ اعمال جو شریعت میں جن کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، جو بدعات سے متعلق ہے، ان اعمال سے خود کو دور رکھ کے قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگ اعمال لے کر کے آئیں گے لیکن ان کے چہرے اس دن ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، اللہ فرماتا ہے اعمال کے ڈھیر ہونے کے باوجود بھی، بہت سارے اعمال ہونے کے باوجود، عمل کر کر کے تھکنے کے باوجود بھی وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ واجب سی بات ہے کہ ان کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ عمل تو کرنا ہے لیکن عمل کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ بدعات پر مبنی نہ ہو، وہ کتاب و سنت پر مبنی ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء صفات میں کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائے، تب اللہ کے ہاں اچھے اعمال قابل قبول ہیں۔ دنیا میں جو امتحان ہوتا ہے، پڑھنے والے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، پوچھیں کوئی ایگزامینر، کوئی استاد بڑا سخت مزاج ہوتے ہیں، ان سے متعلق بچے ڈرتے رہتے ہیں، کہہ رہے ارے یار آج انہی کا پرچہ ہے، بڑے سخت مزاج ہیں، بڑا ٹف پیپر بناتے ہیں، وہ تو نمبر بھی کاٹ لیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو دنیا میں ہونے والے امتحان اور لینے والے ایگزام لینے والے ایگزامینروں کا یہ حال ہے۔ ہم اس دنیا میں جو سب سے بڑا امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، وہ امتحان کیسا ہوگا اور وہ امتحان لینے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا، اللہ امتحان لے گا۔ دنیا میں اس طریقے سے امتحان لیا جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمارا آپ کا امتحان کیسے لے گا؟ اللہ یہ بھی بتا رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، او میرے بندو، اس دن ہم میزان قائم کرنے والے، اس دن ہم ترازو لگائیں گے، تمہارے اچھے برے اعمال کو تول کر کے ہم رکھ دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تمہارے اعمال سے متعلق تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا رائی کے دانے کے برابر بھی اچھے عمل اگر موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لا کر کے بندوں کے سامنے دکھا دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر ہمارے پاس اچھا ہوگا وہ بھی اللہ لائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یا چھوٹے سے چھوٹے ایک ذرے کے مطابق اگر ہماری کوئی برائی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے گا، ہم اپنی آنکھوں سے اس دن دیکھ لیں گے۔ اس دن کا امتحان تو ایسا ہوگا، ترازو لگا ہوگا، ہماری اچھائیاں برائیاں تولی جا رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اچھے برے اعمال جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لے کر سامنے آئے گا۔ خردل اتینا بہا، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا، گناہ ہو یا نیکی ہو، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ اتینا بہا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے او میرے بندو، چونکہ حساب لینے والے ہم ہیں تو تمہارا حساب و کتاب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ دنیا میں کسی بھی شخص سے غلطی ہونے کا امکان ہے، ممکن ہے کہ وہ غلطی کر جائے، ممکن ہے کہ ان سے خطا سرزد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اس دن تمہارے درمیان ہم میزان قائم کریں گے، سو میزان قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں۔ ارے یہی تو چیز لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے مثال دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض
याती बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अच्छा अमल हो बुरा अमल हो, कोई भी चीज होगी, अगर राई के दाने के बराबर या उससे भी कोई छोटा अमल होगा, चाहे वो किसी चट्टान के नीचे क्यों ना छुपा होगा, चाहे आसमान में कहीं कोई जगह छुपा हुआ होगा या जमीन के किसी तह में वो चीज छुपी हुई होगी, अल्लाह फरमाता है याती बिहल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको तुम्हारे सामने ले आएगा, तुम्हारे सामने लाकर बता देगा, ओ मेरे बंदो जो तुम दुनिया में छुप कर करते रहे, ओ मेरे बंदो जो लोगों से डर कर तुम ये गुनाह छुप कर करते रहे, रात के अंधेरों में करते रहे, तन्हाइयों में करते रहे, याती बिहल्लाह, अपने बेटे को नसीहत करते हुए कह रहे हैं, ऐ मेरे बेटे उस जात से डरो जिस जात से कोई चीज मख्फी नहीं है, जिस जात से कोई चीज पोशीदा नहीं है, जिस जात से कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं है। अगरचे किसी चट्टान के अंदर भी कोई चीज छुपी हुई होगी, आसमानों में कहीं भी होगी, जमीनों में कहीं भी होगी, याती बिहल्लाह, क़यामत का दिन होगा जिस दिन अल्लाह ताला तुम्हारे सामने ला करके बतला देगा। आज खिड़कियां बंद करके गुनाह लोग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि माँ बाप नहीं देख रहे। आज लोग रात के अंधेरे का इंतजार करते गुनाह करने के लिए, लोग तन्हाइयां इख्तियार करते गुनाह करने के लिए। वो क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ताला का कैमरा 24 घंटे 24 आवर्स ऑन है, कभी भी उस कैमरे की फाइलें कभी करप्ट नहीं होती, कभी वो कैमरा रिकॉर्ड करने से नहीं चूकता। अल्लाह ताला फरमाता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और तन्हाई में गुनाह करने वालों और रात के अंधेरे में गुनाह करने वालों, वो लोगों से छुप कर गुनाह करने वालों, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, हमने तुम्हारे ऊपर मुहाफिजों को लगा दिया है, किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन, तुम्हारे सुपुर्द हमने कर दिए हैं, तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को हमने मुकर्रर कर दिया है, यालमून मा तफअलून, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उन तमाम हरकतों को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम बिस्तरों में छुपकर गलत काम कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, अब्बू अम्मी सोए हैं, घर के सारे लोग सोए हैं। अल्लाह फरमाता यालमून मा तफअलून, वो जात तमाम चीजों से बाखबर है, तुम्हारी एक एक हरकत को किरामन कातिबीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये कैमरे, ये सीसीटीवी फुटेज अगर बिजली ना हो चल नहीं सकते। और मेरे भाइयों, मुमकिन है कि इसकी फाइलें करप्ट हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कैमरे हमारे लिए लगाए हैं उसकी फाइलें कभी भी करप्ट नहीं होती है, कभी भी उसके अंदर वायरस घुसने का कोई इम्कान ही नहीं है। क़यामत कातिबीन यालमून मा तफअलून, वो सब कुछ जानते हैं जो कुछ हम दुनिया में कर रहे हैं। और मेरे भाइयों, हम क्या समझ रहे हैं? अल्लाह तो अपनी जात के बारे में बताता है, ओ मेरे बंदो तुम मुझसे ये समझ, मुझसे डरने के बजाय लोगों से डरते हो, और लोगों से डर कर तुम शराब पी रहे हो, लोगों से डर कर तुम छुपकर जिना कर रहे हो, लोगों से डर कर तुम दूसरे गलत काम कर रहे हो, लेकिन तुम अल्लाह से डर कर उन तमाम चीजों को तुम छोड़ते नहीं, अल्लाह से डर कर उन तमाम बुराइयों से तौबा नहीं करते। और अल्लाह फरमाता है वो तो छोड़ो, तुम्हारे आमाल लिखे जा रहे हैं, वो तो छोड़ो, यालमु खाइनतल आयुन, ऐ मेरे बंदो अल्लाह ताला तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। जब तुम रास्ता चलते हो, निगाह कहीं पर है, निशाना कहीं पर है, अल्लाह ताला इस चोरी को भी जानता है। हम पलक झपकाते ही क्या से क्या देख लेते हैं, या कहीं और देखकर निशाना कहीं और साथ देते हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है मैं इतना बारीक भी हूं, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारी आंखों की चोरी भी जानता हूं। वमा तुख्फी सुदूर, आंखों की चोरी, आंखों में लेने वाली छक्की तो दूर की बात है, अल्लाह फरमाता वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारे दिल में
کنڈیشن کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان رہا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ گناہ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سماعت تو یہ ہے، اللہ کی طاقت تو یہ ہے، جب کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیٹی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیٹی کے ایک ایک حرکت سے واقف ہوتا ہے۔ درخت سے کوئی پتا، قرآن پڑھیے، اللہ اکبر، قرآن میں اللہ کہتا ہے دنیا میں بے شمار درخت ہیں، کتنے سارے پودے ہیں، کتنے سارے درخت ہیں، اس کا کوئی ایک پتا جب اپنی ڈالی چھوڑ کر نیچے گرتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کو وہ معلوم ہے جو رب ایک پتے کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، ہم سے سرزد ہونے والے کیا گناہوں کا ریکارڈ اس پروردگار کے پاس نہیں ہوگا؟ ہم اپنا امتحان دیتے ہوئے اپنی کاپیاں کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہم اپنا ایگزام کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اس دنیا میں امتحان دینے کی حیثیت سے آئے ہیں، امتحان دینے کی حیثیت سے اچھے اعمال کرتے جاؤ، امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے اچھے اعمال کرتے جاؤ اور پاس ہونے کی کوشش کرو۔ جب ہمارے اعمال کے بدولت قیامت کے دن، اس دن ہمارے ہاتھوں میں ہماری فائل تھما دی جائے گی، وہ دیکھو یہ تمہارا ویڈیو، تم اپنی آنکھ سے دیکھو۔ بس آدمی کیا کہے گا جب اپنے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال دیکھے گا؟ وہ کہے گا مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور اس کے اندر تو کوئی گناہ نہ چھوٹے، نہ بڑے گناہ چھوٹے، نہ چھوٹے گناہ بچے، سب کے سب میری اس کتاب کے اندر محفوظ ہے، ریکارڈ ہے۔ ارے روز جو میں رات کے اندھیروں میں گناہ کرتا تھا، جو میں شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، چوریاں کیا کرتا تھا، دھوکہ دھڑی کیا کرتا تھا، حرام خوری کیا کرتا تھا، اے میرے پروردگار میں تو آج ہلاک ہو گیا۔ مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر ساری چیزیں ریکارڈ ہیں، جس کے اندر ساری چیزیں تحریر ہیں۔ اس دن ہم ماتھا پیٹ رہے ہوں گے، کافی افسوس مل رہے ہوں گے۔ او میرے بھائیوں، اس دن ایگزام میں فیل ہو جانے کے بعد افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں تو موقع مل جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے آخری سوال بچا ہے، آخری ٹکڑا، چلو 5 منٹ 2 منٹ میں پورا کر لو، لیکن ہمارا امتحان کا وقت ہماری موت تک ہے۔ لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ ہمارے ٹیٹوے پہ سوار ہو جاتا ہے، اس کے بعد لوگ یہ کہے اے میرے پروردگار تھوڑی سی مہلت ہمیں چاہیے، بس آخری بات، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قال، تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے پروردگار چھوڑ دے اے اللہ، میری پوری جوانی زناکاری میں گزر گئی، غلط کام کرتے ہم نے پوری زندگی گزاری ہے، اے اللہ اچھے اعمال تو ابھی ہم نے کیے ہی نہیں، مسجد کا چہرہ تو دیکھا نہیں، ماں باپ کی خدمت کیا ہے تو پہچانا ہی نہیں، اے میرے پروردگار رب ارجعون، پھر اسے دنیا کے اندر بھیج دے، ایک مہلت دے دے، اے اللہ کوئی کسی بھی سوال کا ایک بھی جواب نہیں، کم سے کم ایک جواب کی بھی تیاری کر لوں، رب ارجعون، دنیا کے اندر بھیج دے، کیا کرو گے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے اعمال کر لوں، اے میرے پروردگار اب میں وعدہ کرتا ہوں زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، چوریاں نہیں کروں گا، حرام خوری نہیں کروں گا، اے میرے پروردگار میں اچھے اعمال کر لوں گا، اے میرے پروردگار میں جو مہلت مانگ رہا ہوں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے نہیں، میں اپنے بچوں کے گھر بنانے کے لیے نہیں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھا عمل کر سکوں، اے میرے پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے۔ او میرے بھائیو، دنیا کے امتحان میں ہو سکتا ہے کہ مہلت مل جائے، لیکن اس امتحان کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے، اللہ کی قسم، سورہ منافقون پڑھیے، سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی موت کا جو وقت مقررہ ہے اس وقت مقررہ کو مؤخر نہیں کیا جاتا، اور کیا ہی نہیں جاتا بلکہ ہرگز نہیں کیا جاتا، ایسے اللہ نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، باتیں بہت ساری ہیں، وقت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھنا فرمائے، اللہ ہمیں اس دنیا کے امتحان میں
ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہم اس امتحان کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں دنیاوی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں اپنی آخرت کی زندگی سامنے رکھنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر خاتمہ بھی ہو تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں مسلمان ہوں. آمین تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له